الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعہدہ۔ 1947 کو ہندوستان نے جموں کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا۔ جموں کشمیر کی عوام مسلسل اپنی آزادی کے لیے اور خود مختاری کے لیے آواز بلند کرتی رہی، اور ہم بھی ان کی آواز کی حمایت کرتے رہے۔ سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ جس حد تک ممکن تھا آواز دنیا بھر میں ان کی خود مختاری کی لگتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ 13 اگست 1948 کو اور پھر 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے باقاعدہ اس قرارداد کو پاس کیا کہ کشمیری عوام کو رائے شماری کا حق دیا جائے اور ان کی رائے کا احترام کیا جائے، لیکن ہندوستان نے ان کو رائے شماری کا حق نہیں دیا اور ان کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، اور مزید ظلم یہ کیا کہ 15 اگست 2019 کو ہندوستان نے اپنے آئین کی دفعہ 370 کے مطابق کشمیر کو حاصل شدہ خصوصی حیثیت کو ختم کر کے کشمیری عوام کے مزید حقوق غصب کر دیے۔ آج اس عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو رائے شماری کا حق دیا جائے اور ان کی آزادانہ حیثیت کو تسلیم کیا جائے، اور میں بھی اس موقع پر 5 فروری 2023 کو یوم یکجہتی کشمیر کے عنوان پر یہ پوری دنیا میں اپنا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کشمیری عوام کو رائے شماری کا حق دیا جائے اور ان کی رائے کا احترام کیا جائے، ان کی خصوصی حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استبداد کے شکنجے سے آزادی عطا فرمائے، ان کو اپنی رائے دینے کے لیے میدان میں اتر کر جتنی ان نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مسلمان مظلوم ہو تو اس کے حق میں ہمیں اپنی آواز کو ہمیشہ بلند کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کو متحد اور متفق ہو کر ظلم اور استبداد کے خلاف میدان عمل میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔